ہماری بہت بڑی خامی یہ ہے کہ نفس کے آگے ہم نے ہمیشہ سے شکست کھائی ہے، نفس کے آگے ہم نے ہمیشہ سے مات کھائی ہے۔ ہماری بہت بڑی خامی یہ ہے، اور اسلاف امت کی یہ خوبی تھی، ہمارے اسلاف کی یہ خوبی تھی کہ نفس کو رگڑ کر کچل کر نفس کے غلام بننے کے بجائے رب کے غلام بنایا کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے تابعی گزرے ہیں طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ۔ آپ کے بارے میں ابن خلکان رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وقت کی ایک بدکار عورت جس کا خود کا کہنا ہے ما بقی احد الا فتنتو، ما بقی احد الا فتنتو، جس کو بھی میں دعوت گناہ دیا کرتی تھی وہ میرا ہو کر رہتا تھا اور اس کے ایمان کا جنازہ میں نکال دیا کرتی تھی۔ ما خلا طاؤس بن کیسان، لیکن طاؤس بن کیسان ایسا واحد شخص ہے جس کے ایمان اور تقوی کو ذرہ برابر میں متزلزل نہیں کر سکی، اس کو میں اپنے دامے فریب میں پھنسا نہیں سکی۔ وہ خود کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں طاؤس بن کیسان کے پاس گئی اور دعوت گناہ دی، انہوں نے کہا کہ فلاں وقت کو میرے پاس چلے آ جانا، فلاں وقت کو میرے پاس چلے آ جانا، اور جب وہ کہتی ہے کہ فلاں وقت آ گیا تو میں ان کے پاس آئی، وہ مجھے لے کر حرم شریف میں تشریف لے گئے، حرم شریف میں تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو یہاں لیٹ جاؤ۔ وہ خاتون کہتی ہے، وہ بدکار عورت کہتی ہے اہا ہونا، کیا یہاں پر ہم وہ گناہ کریں گے؟ طاؤس بن کیسان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الذی یرانا ہونا یرانا ثم، جو ذات ہمیں یہاں دیکھ رہی ہے وہی ذات ہمیں ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ وہ خاتون اور وہ عورت اپنے مقصد میں ناکام ہوتی ہے۔ حضرات، اسلاف امت کی خصوصیت تھی، اسلاف امت کی یہ خوبی تھی کہ وہ نفس کے غلام نہیں تھے، وہ نفس کو رب کا غلام بنائے ہوئے تھے، وہ نفس کو رب کا پجاری بنائے ہوئے تھے۔ اور ہماری بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نفس کے پجاری ہیں، مجھے معاف کرنا، ہم میں سے بہت سارے لوگ نفس کے غلام ہیں، نفس کے پجاری ہیں، نفس کی ابھرتی ہوئی ہر خواہش کو وہ مکمل کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، نہ حلال کی پرواہ ہے، نہ حرام کی پرواہ ہے، نہ جائز کی پرواہ ہے، نہ جائز کی پرواہ ہے، بس نفس میں خواہش پیدا ہو گئی، یہ صبح سپید کی طرح میری خواہش مکمل ہو، ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اور رب العالمین کہتا ہے اصل فتح تو یہ ہے کہ تم نفس امارہ پر فتح پاؤ، اصل غلبہ تو یہ ہے کہ تم نفس امارہ پر غلبہ پاؤ، اصل کامیابی یہ ہے کہ تم نفس امارہ پر کامیابی حاصل کرو، اور تمہاری بہادری یہ ہے کہ تم نفس امارہ کو رگڑ کر اس پر فتح حاصل کرو، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اور رب العالمین کا یہ وعدہ بھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رہا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس ٹھہرے رہنے سے ڈرے اور اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو باز رکھے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ حضرات، بہت ضروری ہے کہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی چکا چون، نفس کی ابھرتی ہوئی خواہشات، ایسی خواہشات سے بچا کر اپنی زندگی کو گزارے، تقوی والی زندگی گزارے، نمازیوں والی زندگی گزارے، اللہ والیاں زندگی گزارے۔ یہ دنیا چند روزہ دنیا ہے، بس آنی ہے، جانی ہے اور فانی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، جس زندگی کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کی تیاری کرنے کی کوشش کرے۔